أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جھوٹ جھوٹ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اس نیت سے کہ ہم یہاں سے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتے ہیں اور کریم آقا لجپاک آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارا درود پاک سماعت بھی فرماتے ہیں اور ہمارا جواب بھی اور ہمیں جواب بھی عنایت فرماتے ہیں. مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک ہو تو تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچتا ہے. الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب بھی ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتے ہیں تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں اور ہمیں جواب بھی عنایت فرماتے ہیں. جس طرح پہلے ہی قبلہ مفتی صاحب نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ آج کا جو دور چل رہا ہے یہ بہت فتنے اور آزمائش کا دور چل رہا ہے. اس دور میں ایمان کی سلامتی بہت اہمیت کے حامل ہے. اس دور میں جو بندہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، الحمدللہ وہ گویا کہ کامیابی کی طرف چلا گیا. وہ بندہ گویا کہ اس نے زندگی کا جو مقصد تھا وہ اس نے پا لیا. ایمان کی سلامتی کس طرح ہوگی، کس طرح ایمان سلامت بندے کا رہے گا؟ ایمان سلامت تب رہے گا جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا. اب سوال ہے کہ عقیدہ کس طرح درست ہوگا؟ عقیدہ درست اس طرح ہوگا کہ ہم نے علماء اہل حق سے اپنے عقائد کو سننا ہے اور صحیح طرح سمجھنا ہے. ورنہ آج کل کا جو دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک بات ہمیں آج کل یہی سمجھ لیں کہ ہمیں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سنا کر گمراہ کیا جا رہا ہے. وہ کس طرح؟ قرآن پاک کی آدھی آیت مبارکہ یا حدیث پاک کا آدھا جز لے کر ہمیں بیان کیا جا رہا ہے. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات تو درست کر رہا ہے، قرآن حدیث سے بات کر رہا ہے اور ہم اسی کو فالو کر لیتے ہیں. اب معاملہ نہیں پتہ ہوتا، ہمیں حقیقت نہیں پتہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ اس نے بیان کی ہے، آیا کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، آیت مبارکہ اس نے مکمل بیان کی ہے یا نہیں کی، اس چیز کا ہمیں کوئی معلوم نہیں. تو ہمیں اس چیز کا علم اسی طرح حاصل ہوگا کہ ہم نے علماء اہل حق سے ان آیات مبارکہ کو سننا ہے، اپنے عقائد کو سننا ہے اور اپنے عقائد کو مضبوطی سے ان پر عمل کرنا ہے. جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا جو اعمال ہیں وہ بھی درست ہوں گے. جب ہمارے عقائد معاملات درست ہوں گے تو اللہ سے دعا مانگتا رہا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. اس کے بعد میں نے تقریباً یہاں پر 1 سال امامت کی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا نماز پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جتنے بھی نمازی ہیں ان کی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تو میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ مفتی علی اصغر صاحب جو میرے استاد محترم بھی ہیں اور مولانا علی اصغر حسین قادری صاحب یہ بھی میرے استاد محترم ہیں. انہوں نے بہت پیار محبت شفقت عنایت فرمائی. آج انہی کی بدولت میں نے اس مسجد میں امامت کی ہے اور یہ مسجد ایسی ہے جہاں پر یہی سمجھ لیں کہ عقائد اہل سنت کی بات کی جاتی ہے. صرف بات نہیں کی جاتی، ہمارے تک پیغام بھی پہنچایا جاتا ہے اور عقائد اہل سنت کی حفاظت بھی کی جاتی ہے اور یہیں پر سے پیرا بھی دیا جاتا ہے. تو آپ سے یہی التماس ہے کہ آپ علم دین سیکھنے میں اپنا ٹائم دیں. مثال کے طور پر یہی حساب لگا لیں کہ ہم علم دین سیکھنے میں کتنے پیچھے ہیں کہ ایک جمعہ والا دن ہوتا ہے تو ہم کس وقت آتے ہیں مسجد میں؟ اس وقت آتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے. تو پھر ہمیں علم کیسے حاصل ہو، ہمارے عقائد کیسے مضبوط ہوں؟ اپنے پاس ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھ لیں، لیکن ہم اس وقت آتے ہیں کہ جب جماعت کا وقت آتا ہے. تو کوشش فرمایا کریں یہ جو علم دین سیکھنے کے موقع ہیں جیسے کہ جمعہ ہو گیا، یہ جو بڑی راتیں ہیں ان میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ صرف باتیں نہیں کی جاتی بلکہ عقائد کے معاملے سے، عقائد کے حوالے سے اور جو اس کے بعد جو شرعی معاملات ہوتے ہیں انہی کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے، آپ تک پیغام پہنچایا جاتا ہے. تو کوشش فرمایا کریں کہ یہ جو اس طرح کی محافل ہوتی ہیں ان میں ضرور شرکت کیا کریں.
تو اس کے علاوہ میں جو یہاں کی جو انتظامیہ ہے خصوص رسم جامع کی، ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کا جو آپس میں اتحاد ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن کا جو آپس میں اتفاق ہے، اتحاد ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اور آپس میں مزید پیار و محبت عطا فرمائے۔ جیسے دیکھ لیں کہ دین کی بات ہو رہی تھی، عقائد کی بات ہو رہی تھی، تو اسی مسجد میں الحمدللہ اعتکاف بھی کیا جا رہا ہے۔ ابھی صرف 10 دن کا اعتکاف ہے۔ جو سامع بھائی اعتکاف بیٹھے ہیں، اگر انہی سے پوچھ لیا جائے کسی ایک سے، ابھی تو شاید یہ نہ بیان کر سکیں، آپ میں سے یہ کوئی بھی ہو جو سامع بھائی اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، انہی سے اپنے طور پر اگر پوچھ لے کہ آپ نے اس 10 دنوں میں کیا سنا ہے، سیکھا ہے، تو آپ کو وہ بات انشاءاللہ ضرور کہے گا کہ میں نے 10 دنوں میں، ان 10 دنوں میں وہ کچھ سیکھا ہے جو میں نے اس پورا سال نہیں سیکھ سکا۔ کم از کم اتنا تو ضرور کہہ سکیں گے کہ میں نے اپنی نماز درست کی ہے، قرآن پاک پڑھنے کی درست کوشش کی ہے۔ تو آپ کو بھی یہی التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ سے، آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی ان دینی محافل میں ضرور شرکت کیا کریں، تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کے امام صاحب، اس مسجد کی دیگر انتظامیہ کمیٹی، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اجازت کبھی آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔